سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جب بیعت کرتے تھے تو ایک بیعت کے اندر جملہ یہ ہوتا تھا النصح لکل مسلم، النصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ یمنی شہزادے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے 40 دن پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، مسلمان ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بھی یہ تلقین فرمائی النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، خیر خواہی سے پیش آنا۔ یہ اپنے شہر چلے گئے تو اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑا خرید کر لے کر آؤ۔ غلام گھوڑا لایا 300 درہم میں، 300 درہم میں مالک نے بھی بیچ دیا، ان کا غلام بھی خرید کر لے آیا۔ دینے والا تو راضی ہے، دینے والا خوش ہے کہ میرا گھوڑا 300 درہم میں بک گیا، لیکن لینے والے نے جب گھوڑے کو چلایا تو دیکھا کہ گھوڑا تو قیمتی ہے، مالک نے قیمت کم لی ہے، مالک نے قیمت کم لی ہے۔ تو غلام سے کہا اس کے مالک کو بلا کے لاؤ۔ غلام مالک کو بلا کے لائے، گھوڑے کو کہا تمہارا گھوڑا قیمتی ہے، اس کے پیسے اور دے دو۔ تو مالک کہنے لگا جی دے دیں۔ تو حضرت جریر نے 100 درہم اور دیے۔ دینے والا 300 پہ راضی تھا، لیکن لینے والے کو پتہ ہے کہ اس کی قیمت 300 نہیں ہے، زیادہ ہے، 100 درہم اور دے دیے۔ گھوڑے کو اور چلایا تو حضرت جریر نے کہا اور دے دوں، کہا جی دے دیں، 100 اور دے دیے۔ کرتے کرتے وہ گھوڑا کہ جس کا مالک 300 درہم میں بیچ چکا تھا، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے 700 درہم دیے، 700 درہم، اور اس کے مالک کو راضی کیا۔ جب وہ مالک یہ 400 درہم مزید لے کے گیا ہے تو کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا۔ تو حضرت جریر کے ساتھیوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کا مالک تو 300 درہم پہ راضی تھا، آپ نے 700 میں اس کو دے دیے۔ تو حضرت جریر نے فرمایا میں نے کل کائنات کے سردار اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت کی تھی تو میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ جریر اپنے دیش میں جانا تو النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ اس کے مالک کو اپنے گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، مجھے اندازہ تھا کہ اس کے گھوڑے کی قیمت 700 درہم ہے، تو میں نے 700 میں بیچ کے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا اور ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا، خیر خواہی کا معاملہ۔ تو اللہ معاف فرمائے، ہم اب آج کل کی حالات میں مسلمانوں کی بدخواہی سوچ رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کسی کا برا چاہ کے، کسی کا برا سوچ کے، اللہ کے کنبے کو تکلیف پہنچا کے تو کیا ہمارا رب ہمیں خوش کر دے گا؟ قطعاً نہیں ہو سکتا، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آج تو دکانداروں کے بھی لیے ہے، جن کے پاس اللہ نے پیسے دیے ان کے لیے بھی ہے، مالکوں کے لیے بھی ہیں، اپنے ملازموں کو خوش کریں، سرمایہ داروں کے لیے ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ انہیں خوش کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں، جن کے پاس اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اجناس کا وہ اپنے گوداموں کو کھول دیں اور بڑی مناسب معیاری قیمت پر اس کو فروخت کریں تاکہ کل کائنات کا رب ہم سے راضی ہو سکے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سناؤں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کو ایسے موقع پر خوش کرے گا جب اسے خوش ہونے کی توقع نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس خوش کرنے والے کو حشر کے میدان میں ایسی جگہ پہ خوش کرے گا جب اس کو بھی کسی سے امید نہیں ہوگی، اس کو بھی کسی سے امید نہیں۔ آپ کے پاس کوئی سامان لینے آیا، کوئی غریب آ گیا، پیسہ ہے یا اجناس ہیں، تو اگر آپ نے اس کو مفت میں دے دی، کم قیمت میں دے دی، اس کو پیسے دے کے اس کو راشن گھر میں پہنچا دیا، تو آپ نے اس کو ایسے موقع پر خوش کیا کہ اب اس کو اس کی امید نہیں تھی، تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں آپ کو بھی ایسے موقع پہ خوش کرے گا جب آپ کو بھی کسی سے امید نہیں ہوگی، جب آپ کو بھی کسی سے امید نہیں ہوگی۔ تو یہ بہترین موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا، انسانیت کے دلوں کو جیتنے کا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں تمہیں سارے قرآن کا خلاصہ بتاؤں کیا ہے، تو فرمایا کرتے تھے اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، رسول اللہ کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے،
اور خلق خدا کو راضی کرو خدمت کے ذریعے. خدمت آج خلق خدا کو راضی کرنے کا موقع آ گیا. خدمت کریں, انسانوں کی خدمت کر کے ان کے دلوں کو جیت سکتے ہیں, ان کی دعائیں لے سکتے ہیں. اور آج کی لگی دعائیں وہ کام دکھائیں گی جو شاید پھر دعائیں وہ دینے والے دیں بھی تو وہ کام نہ دکھائیں جو آج کی دعائیں کام دکھائیں گی. اس لیے کہ آج کل ہر کوئی مجبور ہے, ہر کوئی بے بس ہے, تو دعائیں تو وہ ہیں جو کہلوانے سے نہیں لی جاتی بلکہ دینے والا خود دے, دینے والا خود دے. تو آج یہ وقت تو گزر جائے گا انشاءاللہ, یہ تو خیر و عافیت سے گزر ہی جائے گا, لیکن اس وقت میں جن جن لوگوں نے جو کیا ہوگا, جو اچھائی کی ہوگی وہ بعد میں سامنے آ جائے گی, جو برائی کی ہوگی وہ سامنے آ جائے گی. اچھے بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے, برے بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے. اس وقت کو قیمتی بنائیں, اچھائی کو رواج دیں, انسانیت کی خدمت کریں. انشاءاللہ جو اس وقت میں خلق خدا کے کام آئے گا اللہ اس کی نسلوں کو نہال کر دیں گے, اللہ اس کو وہ عطا کریں گے جو اس نے سوچ بھی نہیں رکھا ہوگا. تو میری دست بستہ گزارش ہے کہ خلق خدا کے کام آئیں اور چیزوں کو سستا کر دیں, کسی کو دھوکہ نہ دیں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, کسی کو نقصان نہ پہنچائیں, کسی کا دل نہ دکھائیں. ہم ایسے سے انشاءاللہ ایسے حالات گزاریں گے, اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہمیں چین سکون راحت والی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.